اس کے بعد وہ شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم تو مفت خورے ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا تو اتنی بچت ہوئی اور فلاں سودا کیا تو اتنے کمائے، لوگ مجھے بڑا بزنس مائنڈڈ کہتے ہیں، میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لائے اور نہ یہ چوری کا مال ہے، اب چلا جائے یہاں سے ورنہ تھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس امیر آدمی نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس سے کہا، بھائی ناراض نہ ہونا، تو پہلے تھے، اللہ تمہیں دوبارہ ویسا ہی کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی گایوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مر گئیں اور اس طرح وہ جیسے پہلے تھا ویسا ہی بن گیا۔ اس کے بعد وہ شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا، بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، اب اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی دے دو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا، بھائی تم نے بالکل سچ کہا ہے، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے صرف رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی۔ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی دے دی اور اتنا رزق بھی دے دیا، آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میاں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا، مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، دو اپنی بنیاد کو بھول گئے ہیں مگر تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ الفاظ بندے کے ہیں، حدیث کا مضمون بخاری و مسلم میں ہے۔